کوئی سونامی، کوئی خوفناک زلزلہ، طوفان نوح جیسی قدرتی آفت، کوئی عالمی جنگ، ایٹمی اور کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال، دنیا میں سب کچھ تباہ و برباد۔ تو بچے کچھ انسان کس طرح جئیں گے؟ فصلیں تباہ، کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا، نہ اگانے کے لیے بیج، انسان کیا کرے گا؟ مگر ٹھہرے، سیڈ والٹ، جہاں دنیا کے 2 ارب بیج محفوظ کیے گئے ہیں، دنیا کا انوکھا بینک جو پوری انسانیت کی ملکیت ہے، ایک اچھوتا خزانہ جو شاید دنیا کے لیے عظیم ترین تحفہ ثابت ہو۔ مگر بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ڈومز ڈے والٹ دجالی منصوبہ ہے؟ آپ مغرب کو لاکھ گالی دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ 100 سال بعد کا سوچتے ہیں، اور ہم اول تو کچھ نیا سوچتے نہیں، صرف کھاؤ پیو عیش کرو۔ جناب، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر دنیا تباہ ہو جائے، قدرتی آفت کوئی ایسی آ جائے کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے، تو جو بچے کچھ انسان ہوں گے ان کا ریوائول کس طرح ہوگا؟ وہ کس طرح زندگی گزاریں گے؟ پہلی چیز ہوتی ہے غذا۔ تو جناب، جب دنیا تباہ ہو جائے گی تو فصلیں تباہ ہو جائیں گی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی تو بیج بھی نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، ایک انوکھے ہم والٹ بینک کی کہانی، جس کو ڈومز ڈے والٹ کہا جاتا ہے، ناروے کے برف پوش علاقے میں ایک ایسا والٹ بنایا گیا ہے جہاں 2 ارب بیج، جی ہاں، فصلوں کے 2 ارب بیج محفوظ کیے گئے۔ پوری سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے۔ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور یہ اس وقت کام آئے گا، خدا نخواستہ اگر یہ دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ مگر اس پوری کہانی میں بیچ میں دجال بھی آتا ہے۔ دجال کا اس میں کیا کردار ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک انوکھی کہانی، ایک انوکھی داستان، ایک انوکھا بینک۔ دنیا کا ایک عجوبہ، ڈومز ڈے سیڈ والٹ، ایک ایسا خزانہ جو کسی ملک، حکومت، افراد کی ملکیت نہیں بلکہ پوری انسانیت کا سرمایہ ہے۔ ایک ایسے برے وقت کے لیے جو شاید آج ہمارے لیے اہم نہیں، مگر خدا نخواستہ اگر پوری دنیا تباہی سے دوچار ہو جائے تو ایک ایک بیج سونے اور چاندی کے پہاڑ سے کم قیمت نہ ہوگا۔ یوں جانے کہ اگر کوئی عظیم قدرتی آفت کی صورت میں دنیا کے کھیت کھلیان تباہ ہو جائیں تو بچے کچے انسانوں کے لیے سب سے بڑا سوال غذا ہوگی۔ پھل، سبزی، دال، چاول، اناج۔ ایک لمحے تصور کریں کہ ایک ایک دانہ اہم ہوگا۔ سونا، چاندی، دولت، بینک بیلنس، سب ایک وقت کی خوراک کے مقابلے میں بیکار۔ جی ہاں، ناروے کے دور دراز برف پوش پہاڑوں کے بیچ سوالبارڈ سیڈ والٹ، ایک ایسا عظیم خزانہ، اتنا سائنٹیفک سسٹم، اتنے دور کی سوچ کہ عقل حیران رہ جائے۔ ڈومز ڈے سیڈ والٹ کو دجال سے کیوں جوڑا جاتا ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے، مگر اس سے پہلے سوالبارڈ سیڈ والٹ کس طرح کام کرتا ہے یہ بھی جانیں گے۔ مگر پہلے دیکھتے ہیں انسانیت کا یہ عظیم خزانہ ہے کہاں۔ قطب شمالی سے 1300 کلومیٹر دور، ناروے کا اجاڑ بیابان برف پوش پہاڑوں میں گھرا سیڈ والٹ، یہ اسپٹس برگن کا علاقہ سوالبارڈ ہے۔ سطح سمندر سے 130 میٹر بلند، زلزلے اور سونامی کے خطروں سے محفوظ علاقہ۔ ناروے میں سوالبارڈ سیڈ والٹ کی تعمیر 2006 میں شروع کی گئی۔ 2008 میں قابل انجینئرز کی مدد سے اسے قدرتی آفات کے خلاف محفوظ ترین بنایا گیا۔ یہاں دنیا بھر کے مختلف علاقوں کے 2 ارب بیج محفوظ کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ تعداد 4.5 ارب تک لے جائی جا سکتی ہے۔ ایک قسم کے کم از کم 500 بیج پیکٹس میں محفوظ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس سیڈ والٹ میں ان اجناس کے بیج بھی موجود ہیں جو جدید طریقہ زراعت کے بعد اب کاشت نہیں کیے جاتے۔ مثلاً 50 سال پہلے چین میں چاول کی 3 اقسام موجود تھیں، مگر اب ایک ہی کاشت کی جاتی ہے۔ اس سیڈ والٹ میں تینوں کے بیج محفوظ ہیں۔ اسی طرح بر اعظم امریکہ کے بہت سے پھل ایسے ہیں جو اب ناپید ہیں، مگر اس عظیم ذخیرے میں ان کے بیج بھی سیف کیے گئے ہیں۔ چلے جانتے ہیں سوالبارڈ سیڈ والٹ کیسا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے۔ نارویجین وزارت زراعت کی فنڈنگ سے بنائے گئے سیڈ والٹ میں دنیا بھر کے بیج اکٹھا کرنا سگار کے ذمے ہے، جو کہ کنسلٹیٹو گروپ آف ایگریکلچر ریسرچ کا مخفف ہے، جبکہ گلوبل کراپ ڈائیورسٹی ٹرسٹ سالانہ اخراجات اٹھاتا ہے۔
آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں، تو یہ سب تیاری کیسی؟ نہیں جناب، تازہ مثال آپ کو بتاتے ہیں کہ شام کی خانہ جنگی. ہم جانتے ہیں طویل خانہ جنگی میں صرف شہر اور عمارات ہی تباہ نہیں ہوئی، بلکہ پوری زراعت، کھیت کھلیان، گودام سب اجڑ گیا. حتیٰ کہ شام کا جین بینک ایکارڈا بھی تباہ ہو گیا، جہاں گندم اور جو سمیت دیگر بیج محفوظ تھے. تو جناب 2008 میں تعمیر ہونے والا سوالبارڈ سیڈ والٹ شام کی درخواست پر 2022 میں پہلی بار کھولا گیا. اس خزانے سے شام کی جانب سے محفوظ کیے گئے 325 باکسز میں سے 130 باکسز شامی حکومت کو دیے گئے تاکہ اپنی فصلیں اگا سکے. دجال نہ صرف اسلام بلکہ دوسرے مذاہب کے عقیدے میں بھی شامل ہے. سوالبارڈ سیڈ والٹ کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ یہ صرف کانسپریسی تھیوری ہے یا حقیقت؟ اس بارے میں بھی بتائیں گے آگے چل کر. بہرحال جناب، انسانیت کے اس خزانے میں 2 ارب بیج، 9,30,000 پودے ہی محفوظ نہیں، بلکہ زراعت کی 13,000 سالہ تاریخ کو بھی محفوظ کیا گیا ہے تاکہ بچا ہوا انسان زراعت کے قدیم اور جدید طریقوں کو سمجھ سکے. محفوظ بیجوں کو نمی سے بچانے کے لیے مخصوص پیکٹس میں رکھا جاتا ہے. والٹ کی تعمیر سے پہلے مکمل ریسرچ کی گئی. اسپرٹس برگن شدید سرد مگر زلزلوں سے محفوظ علاقہ قرار دیا جاتا ہے. دنیا کے متنازع خطوں سے دور، میدان جنگ نہ بننے کا امکان. سیلاب اور گلیشیئر سے بھی محفوظ علاقہ جانا جاتا ہے. ڈومز ڈے بنکر کو سیمنٹ اور اسٹیل کی 1 فٹ چوڑی دیواروں سے بنایا گیا ہے. والٹ کا داخلی دروازہ ایک چھوٹی سی سرنگ سے شروع ہوتا ہے جو بجلی اور کولنگ سسٹم سے گونجتا رہتا ہے. یہ سرنگ 430 فٹ گہرائی تک جاتی ہے جہاں دوسرا گیٹ موجود ہے، اور اس کے بعد 2 ایئر لاک گیٹس آپ کو سیلڈ والٹ کے تینوں چیمبرز کے اندر لے جاتے ہیں. ہر والٹ میں 15 لاکھ پیکس ہیں، گویا 45 لاکھ سیمپلز اور 2 بلین بیج محفوظ کیے گئے ہیں. زمین سے اونچی اور محفوظ چھت تک ذخیرہ کیے جانے والے بیج بلیک باکسز کے طرز پہ رکھے گئے ہیں. ہر وقت چوکس سیکیورٹی موجود رہتی ہے. داخلے کے لیے ہر گیٹ پر مخصوص کوڈز استعمال کیے جاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والٹ کے اطراف حتیٰ کہ دیواروں پر بھی برف کی موٹی تہ موجود رہتی ہے. اسپٹس برگ دور دراز علاقہ ہونے کے باوجود قابل رسائی ہے، مگر یہاں سیر و سیاحت پر پابندی ہے، یعنی ممنوع علاقہ جانا جاتا ہے. سوالبارڈ سیڈ والٹ کو ڈومز ڈے والٹ بھی کہا جاتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں موجود محفوظ ذخیرہ قیامت جیسے کسی آفت کے بعد کام آئے گا. کیا ڈومز ڈے والٹ گلوبل وارمنگ جھیل پائے گا؟ یہ سوال 2017 میں اٹھا جب برفانی علاقے میں بارش ہوئی اور پانی والٹس میں داخل ہوا، مگر سرنگ میں کڑی ریفریجریشن کے باعث جم گیا. اس کے باوجود تھوڑا سا پانی والٹ کے اندر بھی پہنچا. اگرچہ بیجوں کے ذخائر مکمل محفوظ رہے، مگر نارویجین حکام پریشان ہو گئے چونکہ یہ صورتحال انہوں نے سوچی ہی نہیں تھی. ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا مستقبل میں سوالبارڈ کا درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے. 2020 میں $2.40 کی لاگت سے پانی باہر نکالنے کا پورا سسٹم لگایا گیا. والٹ کی پراپر واٹر پروفنگ بھی کی گئی. دجال، کیا یہ دجالی منصوبہ ہے؟ ایک بہت بڑا حلقہ ڈومز ڈے سیڈ والٹ کو دجال سے جوڑتا ہے. دجال کے حوالے سے بہت کچھ مباحث موجود ہیں، مگر چلیں اس حوالے سے آقائے کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں، جن کے حوالے سے ڈومز ڈے سیڈ والٹ کو دجال سے جوڑا جاتا ہے. دجال کے پاس روٹی کا پہاڑ ہوگا. اس کے برعکس دوسری جانب لوگ تنگحالی کے دور سے گزر رہے ہوں گے، سوا ان لوگوں کے جو دجال کے پیرو اور وفادار ساتھی بن جائیں. تو جناب لوگ ڈومز ڈے سیڈ والٹ کو اس حدیث سے جوڑتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ فتنہ دجال کی آمد کے بعد اسی ذخیرے سے بیج نکال کر انسان کو دیے جائیں گے. حقیقت تو صرف اللہ جانتا ہے، مگر تاریخ کا سبق یہ ہے کہ پرنٹنگ پریس سے لاؤڈ اسپیکر تک مغرب کی ہر سائنسی ترقی کو ہم نے شیطان کی سازش قرار دیا. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ ساری ایجادات ہم دھڑلے سے استعمال کرتے رہے. جیسا ہم نے اوپر عرض کیا کہ مغرب کو گالی ضرور دیں، مگر علم سے دوری کا رویہ ہمیں صدیوں پیچھے لے گیا ہے. خیر جناب، یہ اچھوتا خیال ناروے تک محدود نہیں. کیا آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں لگ بھگ 1750 سیڈ والٹس ہیں، جن میں سے کچھ عالمی، کچھ علاقائی اور متعدد ملکی سطح پر ہیں. پاکستان کا سیڈ بنکر بایو ریسورس کنزرویشن انسٹیٹیوٹ
फैसलाबाद में कायम है। सिर्फ अमेरिका में 20 से ज़ायद जीन बैंक्स कायम हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कोलंबिया में, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर लीमा पेरू में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर नाइजीरिया, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलिपाइन, सेंट पीटर्सबर्ग में रूस का वावेलोव रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया का सीड वॉल्ट लद्दाख में, ये तमाम सीड बैंक्स अपने अपने ममालिक के बीज महफूज रखते हैं। मगर ये भी सच है कि दुनिया के तमाम सीड वॉल्ट्स मिलकर भी सवालबार्ड वॉल्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। जाने हमने कब से कुछ नया नहीं सोचा, दुनिया की तरक्की में कोई हिस्सा नहीं लिया, मगर इसके बावजूद अगर कोई नई सोच, नया ख्याल, नई तरक्की की चीज़ सामने आती है तो हम उसको अकीदे से जोड़कर मशकूक ज़रूर बनाते हैं। यही कुछ नॉर्वे के सीड बैंक के साथ हुआ कि इसमें दज्जाल को लाकर इसको मशकूक बना दिया गया। तो जनाब, अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मासूम रिजवी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।